اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمعۃ دمشقیہ کتاب الصلاۃ فصل الثانی میں شرط ثانی ساتر کے متعلق ہماری بحث چل رہی ہے، جس میں 5 دروس ہم پڑھ چکے ہیں اور آج چھٹا درس پڑھنے جا رہے ہیں۔ شرط ثالث ساتر اور اس کے 5 درس ہو چکے ہیں اور آج چھٹا۔ اور یہ بحث ہماری کل پہنچی تھی کہ والصبیۃ التی لم تبلغ فتصح صلاتها تمرینا مکشوفۃ الراس، کہ جو بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے اس کی نماز تمرین کے طور پر سر کھلے ہوئے بھی صحیح ہوگی۔ اب آ جائیے ولا تجوز الصلاۃ فیما یستر ظہر القدم الا مع الساق۔ لا تجوز الصلاۃ، نماز جائز نہیں ہے، فیما یستر ظہر القدم، وہ چیز جو چھپائے صرف پیر کا ظاہری حصہ، الا مع الساق، سوائے اس کے کہ وہ پنڈلیوں کے ساتھ ہو۔ ساق کہتے ہیں پنڈلیوں کو۔ یہاں اس بات سے لکھ لیں، شاید اس سے مراد لا تجوز الصلاۃ فیما یستر ظہر القدم الا مع الساق، اس کے ذیل میں لکھیے شاید اس سے مراد، زیادہ بڑا نہیں ہے، شاید اس سے مراد ایسی نال ہو، نالین نہیں ہوتا یار، گھوڑے والی نال مت سمجھنا، نالین تسنیہ ہے، نال نہیں۔ ہاں کیا لکھا؟ شاید اس سے مراد ایسی نال ہے جو پیر کی انگلیوں کی حرکت کو روکے اور انگلیوں کو زمین سے متصل ہونے میں مانع ہو۔ زمین سے متصل ہونے میں مانع ہو۔ نہ کہ موزہ وغیرہ، نہ کہ اس سے مراد موزہ ہے، یعنی کوئی موزے کو نہ سمجھ لے، صحیح نا، اس سے مراد موزہ نہیں ہے، ایسی نال کہ جو انگلیوں کو زمین سے متصل ہونے میں کیا ہو۔ اسی لیے کہا لا تجوز الصلاۃ فیما یستر ظہر القدم، نماز جائز نہیں ہے ایسی چیز میں جو قدم کے صرف ظاہری حصے کو چھپائے، الا مع الساق، سوائے یہ کہ وہ کس کو چھپائے، پنڈلیوں کو بھی چھپائے، بحیث یغطی شیئا منہ، یعنی من الساق، بحیث یغطی شیئا یعنی ڈھک لے، بحیث اس طریقے سے کہ یغطی شیئا کہ ڈھک لے کوئی حصہ، منہ یعنی من الساق، پنڈلیوں کا۔ کہاں سے؟ کہہ رہے ہیں فوق المفصل علی المشہور، مفصل کے اوپر سے، مفصل کہیں گے وہ جگہ جہاں سے کیا ہوتا ہے، پیر اور قدم الگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر کا کچھ حصہ، یعنی یہ نہیں کہ پوری پنڈلی گھٹلیوں تک پہنچ جانا ہے، گھٹنوں تک پہنچ جانا ہے۔ ہاں فوق المفصل علی المشہور، قول مشہور کے بنا پر
صاف میں سے کتنا حصہ ہو؟ تھوڑا سا مفصل کے اوپر کا حصہ ہونا چاہیے، تب نماز صحیح ہوگی۔ وَمُسْتَنَدُ الْمَنْعِ ضَعِيفٌ جِدًّا، اور جو منع کی سند ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف، بہت ضعیف ہے، تھوڑی بہت نہیں۔ جدًا لگا کے انہوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ لکھیے روایت کیا ہے، جلدی لکھیے مولانا، بہت دیر ہو رہا ہے ہم لوگوں کو۔ لکھیے ان ابی حمزہ قال روی ان الصلاة محظورۃ، ان الصلاة محظورۃ، محظور زو سے رہے گا، محظورۃ فی نعل السند والشمشک، فی نعل السندی، سندی سین نون ڈالیے، والشمشک، ہاں شین میم شین کاف، ہاں شین میم شین کاف، شمشک۔ یہ سند ہے مولانا، اس روایت کی بنیاد پر یہ منع کیا جا رہا ہے کہ نعل میں نماز صحیح نہیں ہوگی، اور کہہ رہے ہیں والقول بالجواز قوی متین، اور وہ قول جو نماز کو نعلین میں کیا کہہ رہا ہے؟ جائز قرار دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قول صحیح ہے، قول متین ہے، زیادہ قوی ہے، وہ زیادہ متین ہے۔ یہاں پہ لکھیے کیوں متین ہے یہ قول، جواز کا قول کیوں متین ہے؟ جو منع کر رہا ہے وہ ضعیف ہے، جو جواز قرار دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ قوی بھی ہے اور متین بھی ہے۔ کیوں ہے لکھیے، اس لیے کہ جو نص میں مذکور ہے وہ نعل سندی اور شمشک ہے۔ لفظ ممکن ہے کہ کچھ اور شمشک ہو شمشک ہو، اس کی تحقیق میں نے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ہاں ممکن ہے کہ لفظ کوئی اور ہو، لیکن اس لفظ کی تحقیق میں نہیں گیا ہوں، مطلب کو دیکھیے اپنے۔ لأن المذکور، ہاں کیا لکھا آپ نے؟ اس لیے کہ جو نص میں مذکور ہے وہ نعل سندی اور شمشک ہے، اس لیے حکم کا عام کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے حکم کا عام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ روایت میں یہی دو نال تو منع کی گئی ہے، کہ باقی نال بھی منع کی گئی ہے، باقی نال منع نہیں کی گئی ہے، تو کیا ہم حکم سب نال کے لیے عام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، لا تجوز الصلاۃ فیما یستر ظہر القدم الا مع الساق، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ جو الا انہوں نے کہا ولا یستر ولا تجوز الصلاۃ فیما یستر ظہر القدم، تو اگر کوئی نال کو مطلقاً منع کر رہا ہے تو صحیح نہیں ہے، بلکہ نال کے لیے روایت میں جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ سندھی اور شمشک ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا وَمُسْتَنَدُ الْمَنْعِ ضَعِيفٌ جِدًّا، جو منع کی سند ہے وہ ضعیف ہے، وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ قَوِيٌّ مَتِين، کیوں قول متین ہے؟ قوی بھی ہے اور متین بھی ہے، اس لیے کہ کیا ہے؟ نعل یعنی باقاعدہ روایت میں مخصوص نعل کا ذکر ہے، تو اس لیے ہر نعل میں حکم کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے وَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي النَّعْلِ الْعَرَبِيَّةِ، اور مستحب ہے نماز نعل عربی میں۔ عربیہ کے اوپر لکھ لیجئے مولانا، عربیہ کیوں جائز ہے مولانا؟ کہ جو انگلیوں کو زمین سے متصل ہونے میں مانع نہیں ہے۔ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي النَّعْلِ الْعَرَبِيَّةِ، نماز مستحب ہے نعل عربی میں۔ تو عربیہ کی یہاں پہ یستحب لکھا ہوا ہے کتاب میں، تو اس کو تستحب کر لیجئے گا مولانا، یہ والی کتاب مولانا شاہد صاحب اور حسن مہدی صاحب قبلہ، یستحب کو تستحب سے بدل دیں،
تو استحب الصلاۃ فی النعل العربیہ، عربیہ کے اوپر لکھا جو انگلیوں کو زمین سے متصل ہونے میں مانع نہیں ہوتی، جو انگلیوں کو زمین سے متصل ہونے میں مانع نہیں ہوتی. تو مستحب ہے کہ نماز کس میں پڑھی جائے؟ نعل عربی میں نماز پڑھی جائے. کیوں پڑھی جائے؟ کیوں مستحب ہے؟ للتأسی، تأسی کے لیے. کس کی تأسی کر رہے ہیں ہم؟ یہاں لکھ لیجئے، اب حدیث لکھیں کس کی تأسی میں ہے یہ نعل عربی میں نماز. ان حسن بن فضال، لکھیے تمہارے یہاں نہیں ہے. ان حسن بن فضال قال رأيته ابا الحسن علیہ السلام، ان ابا الحسن رأيته ابا الحسن علیہ السلام ابا الحسن علیہ السلام عند رأس النبی، عند رأس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنا دیجیے وہاں پہ. صلی 6 رکعات، صلی 6 رکعات و8 رکعات فی نعلیہ، فی نعلیہ یعنی اپنی نال میں. یعنی میں نے دیکھا ابو الحسن علیہ السلام کو کہ وہ نبی اکرم کے سر کے پاس جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے 6 رکعت نماز پڑھی، 8 رکعت نماز پڑھی اور اپنی دونوں نال میں انہوں نے نماز پڑھی. تو یہ تأسی ہوئی، صحیح ہے. وَتَرْكُ السَّوَادِ، ترک السواد یعنی وَتُسْتَحَبُّ تَرْكُ السَّوَادِ وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ السَّوَادِ، اور مستحب ہے کالے کا ترک کرنا. عدل عمامتے، صحیح ہے. اور یہاں پہ مولانا آپ دیکھیے سواد میں مولانا حسن مہدی صاحب قبلہ الف جو ہے دال کے بعد چلا گیا، اس کو الف سے پہلے کر دیں. گیا جی، اس کو صحیح کر لیجئے، سواد کریے، وہ بعد والا الف کاٹ دیجئے. عدل عما ہے ہاں، ترک السواد یعنی یستحب ترک السواد، کالے کو ترک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. عدل عمامتی والکسائی والخف، ٹھیک ہے، سوائے امامے کے، کسا کے، چادر کے، والخف، خف کہتے ہیں لکھ لیں جو پیر میں پہنا جائے، یعنی موزہ وغیرہ اس طرح کی چیز. خف ما یلبس فی الرجل، عربی میں لکھنا ہے تو عربی میں لکھنا ہے، نہیں ہے ما یلبس فی الرجل. تو کہہ رہے کالے کا ترک کرنا مستحب ہے سوائے امامے کے، چادر کے اور خف کے. فلا یکرہ الصلاۃ فیہا، تو مکروہ نہیں ہے نماز ان چیزوں میں، یعنی کالا اگر امامہ ہے، کالی کسا ہے، کالا خف ہے. سودن وان کان البیاض افضل، کہہ رہے ہیں کالے میں مکروہ نہیں ہے نماز، اگر امامہ کالا ہو، چادر کالی ہو، خف کالا ہو. لیکن وان کان البیاض افضل مطلقا، بلکہ سفید کیا ہے؟ مطلقا افضل ہے. اب یہاں مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ یہ لکھ لیں، یہ اشارہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے
کہ وہ عمامہ ہو، کسا ہو یا خف ہو. یعنی افضل یہ ہے کہ سب چیزیں کیا ہوں؟ سفید ہوں. آتا ہے. اس کے بعد لکھیے وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ الثَّوْبِ الرَّقِيقِ، اور مستحب ہے باریک کپڑے کا ترک کرنا. اچھا کیسا باریک کپڑا؟ الَّذِي لَا يَحْكِي الْبَدَنَ، جو بدن کی حکایت نہیں کرتا، یعنی اس سے بدن نہیں جھلکتا. اگر بدن جھلکے گا تو کیا ہوگا؟ وَإِلَّا لَمْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ، ورنہ تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. بدن اگر جھلک رہا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. کیوں نہیں نماز صحیح ہوگی؟ لکھ لیں لأن ستر العورتین واجب، اس لیے کہ شرمگاہ کا چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے. پتہ چلا فرقان ایسا کپڑا لباس نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس میں سب کچھ جھلک رہا ہے، کیا نماز صحیح ہوگی؟ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ یعنی یستحب ترک استعمال الشماء، سما ویستحب ترک اشتمال الصماء. اشتمال سما کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چادر کو لیں، کوئی چیز لیں اور لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کے نیچے سے نکال کے ایک کندھے پہ ڈال دیں. ایسے لائیں اور لا کے اس طرح سے کندھے پر ڈال دیں. صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں اشتمال السما. دیکھا ہے راجیو گاندھی کو؟ راجیو گاندھی کو دیکھا ہے؟ یہ دیکھیے جلدی جلدی. اسے کہیں گے اشتمال السما. دکھا دے رہا ہوں میں تمہیں ایک. یہ دیکھیے اس طرح سے کندھے کے نیچے، ہاتھ کے نیچے سے لا کے ایک کندھے پہ دونوں سرے کو ڈالنا، یہ کہلاتا ہے اشتمال السما. کہ جو آپ کی کم سے کم ایک ہاتھ کی آزادی کو ختم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو اس طرح سے کیا ہے؟ مکروہ ہے. آئیے شرح میں دیکھیے، خود بتا رہے ہیں. والمشہور، اور مشہور کیا ہے؟ انہو یعنی ان اشتمال السما الالتحاف بالازار، کہ چادر کا اوڑھنا. ازار کس کو کہیں گے؟ چادر کو. چادر کا اوڑھنا. التحاف اسی سے لحاف نکلا ہے مولانا. التحاف یعنی اوڑھنا چادر کا. وادخال طرفیہ، اور اس کو دونوں کنارے کو داخل کرنا. تحت یدہ، اپنے ہاتھ کے نیچے. وجمعها على منکب واحد، اور اس کو ایک کندھے پر کیا کر دینا؟ جمع کر دینا. سمجھ گئے؟ دونوں کناروں کو لے، یعنی اس طرح سے دیکھیں. انہو التحاف بالازار، چادر کا اوڑھنا. وادخال طرفیہ، اور اس کے دونوں کناروں کا داخل کرنا. تحت یدہ، اپنے ہاتھوں کے نیچے. وجمعہما، اور ان دونوں کناروں کو جمع کر دینا. علی منکب واحد، ایک کندھے پر. وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّحَنُّكِ، اور مکروہ ہے تحت الحنک کا ترک کرنا. تحنک کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ إِدَارَةُ جُزْءٍ مِّنَ الْعِمَامَةِ، ادارہ کہتے ہیں گھمانے کو.
کہ امامے کا ایک حصہ گھمائے تحت الحنک، حنک کے نیچے سے، اس کو کہیں گے حنک یعنی ٹھڈی کے نیچے کا حصہ، کہ ہم امامے کے حصے کو لیں. اگر دا میسج دیکھا ہوگا آپ نے تو جس طرح سے کون کرتا تھا؟ جناب حمزہ. صحیح ہے؟ اس طرح سے امامے کا ایک سرا لے کے گلے سے گھماتے ہوئے کندھے پر ڈال دینا، اس کو کہلاتا ہے تحت الحنک. مکروہ ہے تحت الحنک کا چھوڑنا، ترک کرنا. کسے کہیں گے تحت الحنک؟ وہ ادارت جزء من الامامہ، امامے کے ایک جز کو گھمانا تحت الحنک یعنی گلے کے نیچے سے. مطلقاً، مطلقاً کہہ رہے ہیں مولانا، کس کے لیے؟ امام و غیرہ یعنی غیر الامام، للامام و غیرہ یعنی غیر الامام، امام و امام کے علاوہ دوسرے کے لیے. بقرینۃ القید فی الرداء، کس قرینے سے؟ بقرینۃ القید فی الرداء، اس لیے کہ قید وارد ہوئی ہے کس میں؟ ردا کے لیے وارد ہوئی ہے. یہاں پہ لکھیں، ردا کے بعد لکھیے، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ ردا کا ترک کرنا امام کے لیے مکروہ ہے. ردا کا ترک کرنا امام کے لیے مکروہ ہے. تو کیوں کہہ رہے مولانا؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّحَنُّكِ مُطْلَقًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ. یہ فتویٰ انہوں نے کیسے دے دیا؟ کہا بِقَرِینَةِ الْقَیْدِ فِي الرِّدَاء، اس قرینے سے کہ ردا کے بارے میں کیا ہے؟ روایت وارد ہوئی ہے کہ امام کے لیے کیا ہے؟ اس کی تاکید ہے، اس کا ترک کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. کہا اسی اعتبار سے کیا ہے؟ تحت الحنک کا بھی ترک کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ تَرْكُهُ یعنی ترک التحنک. کہہ رہے ممکن ہے کہ وہ مطلق سے مراد ان کا کیا ہو؟ تحت الحنک کا ترک کرنا. ترکہ التحنک کر دیا. فی ای حال، کسی بھی حال میں. فی ای حال کان، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا، اگر وہ نمازی نہیں ہے تب بھی اس کا تحت الحنک کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا تمہارا؟ ایک تو بات یہ ہوئی، انہوں نے شرح میں کیا کہا کہ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ امام اور غیر امام دونوں کے لیے تحت الحنک کا چھوڑنا مکروہ ہے. اس کے بعد کہا کہ ممکن ہے کہ اس مطلق سے مراد کیا ہو؟ امام اور غیر امام نہیں، یعنی امام کے لیے بھی کسی بھی حالت میں، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو یا نماز نہ پڑھ رہا ہو، اگر امامہ لگا رہا ہے تو کیا کرے؟ تحت الحنک نکالے. واضح؟ تو اس سے مراد انہوں نے کیا کہا؟ وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ، ممکن ہے کہ انہوں نے مطلق سے مراد لیا ہو ترکہ یعنی ترک التحنک فی ای حال کان، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھ رہا ہو. کیوں؟ کیا وجہ ہے مولانا؟ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِإِسْتِحْبَابِهِ یعنی بِإِسْتِحْبَابِ التَّحَنُّک. لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِإِسْتِحْبَابِهِ، اس لیے کہ تحت الحنک کا مستحب ہونے کے بارے میں نصوص وارد ہیں، اور نصوص کیا ہیں؟ وہ مطلق ہیں. اس لیے کہ نصوص مطلق ہیں کہ جو تحت الحنک کے مستحب ہونے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. اور کیا ہے؟ اتنا کافی ہے؟ کہا نہیں. وَالتَّحْذِيرُ مِن تَرْكِهِ یعنی ترک التحنک، اور ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ تحت الحنک کو ترک کریں. کقول الصادق علیہ السلام، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول کہ من تعمم ولم يتحنك فاصابه داء لا دواء له. مولانا اللہ اکبر. من تعمم ولم يتحنك، کہ جو عمامہ پہنے ولم يتحنك اور تحت الحنک نہ نکالے، اس نے نہیں نکالا،
فاصابہ داؤن، اگر اسے کوئی مشکل پیش آ جائے، صحیح ہے، یا بیماری لاحق ہو جائے، لا دواء لہ، کہ جس کی کوئی دوا نہ ہو، فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کی ملامت نہ کرے. اتنی سخت حدیث ہے مولانا. مطلب واضح ہے نا ابھی تک کہ من تعمم ولم یتحنک، کہ جس نے امامہ پہنا ولم یتحنک، اور تحت الحنک نہیں نکالا، فاصابہ داؤن، اسے کوئی مرض ہو گیا، لا دواء لہ، جس کی کوئی دوا نہ ہو، کہہ رہے ہیں فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کی ملامت نہ کرے. حتی ذهب الصدوق، یہاں تک کہ شیخ صدوق نے کہا ہے، ذهب سے مراد یعنی افتا، لکھ لیں افتا، افتا یعنی انہوں نے فتویٰ دیا ہے الی عدم جواز ترکہ، یعنی ترک التحنک فی الصلاۃ، کہ نماز میں تحت الحنک کا ترک کرنا بھی جائز نہیں ہے. وترک الرداء، مولانا مکروہات کی بات چل رہی ہے تو اس کو کس پہ حمل کریں گے؟ یکرہ ترک الرداء، ردا کا ترک کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. نبی مکروہ کی چل رہی ہے نا، یکرہ ترک التحنک، تو کیا کہیں گے یہاں؟ یکرہ ترک الرداء، مکروہ ہے ردا کا ترک کرنا. حسن مہدی صاحب قبلہ، وہو ثوب، وہ ایک کپڑا ہے، او ما یقوم مقامہ، یا جو اس کے مقام پر کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے. یعنی یا تو ایک وہ کپڑا ہے یا پھر وہ کپڑے کی جگہ پر آتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ یجعل علی المنکبین، جسے ڈالا جاتا ہے دونوں کندھوں پر. ثم يرد على ما على الايسر على الايمن، پھر ڈال دیا جاتا ہے جو اس کے دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے اس کے دائیں پر، یعنی دائیں والا حصہ بائیں والا حصہ دائیں پہ کر دیا جاتا ہے، اور اسے کیا بولا جاتا ہے؟ ردا. یہ کس کے لیے ترک کرنا مستحب ہے؟ ارے مکروہ ہے؟ امام کے لیے. امام کے لیے مکروہ کی بات چل رہی ہے کہ ردا کا ترک کرنا امام کے لیے کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. یہاں پہ لکھ لیں مقامہ سے مراد مقام الصوب کر دیں، هو ثوب او ما یقوم مقامہ، یعنی مقام الصوب. ثم يرد ما على الايسر على الايمن للامام. اما غیرہ یعنی غیر الامام، اما غیرہ یعنی غیر الامام من المصلیین، نمازیوں میں سے، فیستحب لہ الرداء، تو ان کے لیے ردا کا پہننا مستحب ہے. ولیکن لا یکرہ ترکہ، لیکن اس کا ترک کرنا ان کے لیے مکروہ نہیں ہے. امام کے لیے ترک کرنا مکروہ ہے، نمازیوں کے لیے پہننا مستحب ہے، لیکن ترک کرنا مکروہ نہیں ہے. بل یکون خلاف الاولا، بلکہ اولیت کے کیا ہے؟ برخلاف ہے. اس لیے کہ اولا یہ ہے کہ اس کو انجام دے، اگر انجام نہیں دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اولا کو ترک کیا ہے، کوئی مکروہ کام انجام نہیں دیا. یعنی دیکھیں امام و ماموم کا فرق سمجھ میں آ گیا. امام کے لیے کیا؟ ردا کا ترک کرنا مکروہ، ٹھیک ہے، اور مسلین کے لیے صرف پہننا مستحب ہے، ترک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ اولا کا ترک کرنا ہوگا. والنقاب للمرأة، یعنی تکرہ النقاب للمرأة، مکروہ ہے عورت کا نقاب پہننا. نقاب کہاں ہوتا ہے؟ جو چہرے پر ہوتا ہے. نقاب لکھ لیں، جو چہرے پر ہوتا ہے. کوئی پوچھے نقاب سے مراد کیا ہے؟ تو ما یجعل علی الوجہ، جسے چہرے پر ڈالا جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ نقاب. وَيُكْرَهُ النَّقَابُ لِلْمَرْأَةِ، یکرہ لکھ لیا اوپر،
ہاں لکھ لیں تاکہ مطلب کیا رہے، آسان رہے. وَيُكْرَهُ النَّقَابُ لِلْمَرْأَةِ، عورت کے لیے نقاب کا پہننا مکروہ ہے. وَاللِّسَامُ لَهُمَا، اور لسام دونوں کے لیے مکروہ ہے. لَهُمَا سے مراد لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، مرد و عورت دونوں کے لیے. یہاں پہ لکھ لیں لسان کس کو کہتے ہیں کہ جو منہ اور ناک پر ہو، منہ اور ناک پر ہو، یعنی جس سے منہ اور ناک بند ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ سردی کا موسم ہے، آپ گئے نماز پڑھنے، پورا مفلر لپیٹ لیا، ناک کو سارا بند کر لیا. وہ کیسے بائک ایک چلاتے ہیں دیکھا، پورا منہ گھاٹا باندھے رہتے ہیں، بند رہتا ہے، پورا خالی آنکھ دکھ رہی. اس طرح سے نماز کا پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے دونوں کے لیے. اللہما سے مراد انہوں نے خود بتا دی، ماسک، ہاں ناک منہ بند رہے گا. صحیح 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 صحیح. دیکھیں للرجل والمرأة، یعنی مرد کے لیے اور عورت کے لیے. وانما یکرہان، اور یہ دونوں تب مکروہ ہیں اذا لم یمنعا شیئا من واجبات القراءة، کہ جو واجبات قراءت ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. فَإِن مُنِعَ الْقِرَاءَةَ حَرُمًا، اگر قراءت سے مانے ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا، حرام بھی ہو جائے گا. کہ آپ ڈھاٹا ایسے بنے ہوئے باندھے ہوئے ہیں تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، سنائی کچھ اور دے رہا ہے. فَإِن مُنِعَ الْقِرَاءَ، اگر وہ قراءت سے مانع ہو، کیا ہے، حَرُمًا، تو کیا ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے. وفی حکمها، یعنی حکم القراءت الواجبہ، فی حکم القراءت الواجبہ لکھ لیں. الاذکار الواجبہ، اور قراءت میں حکم میں، یعنی جو واجب قراءت ہے اس کے حکم میں کون سے ہیں، وہ اذکار جو واجب ہیں، رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، کہ اگر وہ بھی اگر ہم صحیح سے بجا نہیں لا پا رہے ہیں تو وہ منہ اور ناک کو بند کر کے ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ہم حرمت کا شکار ہوں گے. ورنہ اگر حروف کو ہم ادا کر پا رہے ہیں تب بھی کیا ہے، مکروہ ہم سے سرزد ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.